آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے مناسب مومنوں کو لینفروا، یہ کہ ضرور وہ نکلیں یعنی جہاد کے لیے، کافہ سارے کے سارے، فلولا پھر کیوں نہ، نفرا نکلی، من کل فرقۃ ہر گروہ سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں، فی الدین دین میں۔ یتفقہوا کا جو لفظ ہے فا قوف ہا سے ہے، فک کہتے ہیں سیکھنا، فہم و بصیرت اور سمجھ بوجھ کو۔ مراد یہاں سے مفتی یا عالم بننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین کے امر و نواہی کو سیکھنا مراد ہے، کیونکہ لفظ جب یتفقہ آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر عالم بننے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر عالم یا مفتی بننے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سے مراد دین میں جو امر و نواہی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کو سیکھنا ہے تاکہ اپنے عمل کو بھی بہتر کیا جائے اور دوسروں کو بھی بتایا جائے تاکہ وہ بھی اپنے عمل کو بہتر کریں۔ لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں، فی الدین دین میں، وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ خبردار کریں، قومہم اپنی قوم کو۔ یعنی یہاں پر اب فقہ حاصل کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ فقہ حاصل کر کے اپنی قوم کو خبردار کیا جائے۔ اذا رجعوا جب وہ لوٹیں، الیہم ان کی طرف، یعنی جیسے ہی وہ لوٹیں، یعنی جنگ پر جو لوگ گئے ہیں جب وہ لوٹیں تو ان کو دین سکھایا جائے، لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ بچیں۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جو بھی تبلیغ کی گئی ہے اس کا اثر لوگوں پر کیا ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے لیتفقہوا فی الدین، دوسرا سٹیپ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تیسرا سٹیپ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ان آیات میں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں سورۃ توبہ میں، جہاد کا اتنا شوق دلایا گیا ہے، تو صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ ہر کوئی جہاد کے لیے نکلے اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل بھی کیا کرتے تھے، لیکن اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہاد میں نہ جائیں، بلکہ کچھ لوگ جہاد پر جائیں اور کچھ لوگ علم حاصل کریں۔ ہر جہاد فرض عین نہیں ہوتا۔ دیکھیں تبوک تو فرض عین جہاد تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ ہر کوئی نکلے گا، لیکن ہر جہاد فرض عین نہیں ہوتا، حالات کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم ہوگی۔ تو یہاں سورت کا اختتام شروع ہو رہا ہے، اور اب یہاں پر اس آیت میں علم کی فضیلت اور اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت ہے، بالکل اسی طرح سے دین کی تعلیم کے لیے نہ نکلنا بھی ہلاکت ہے۔ تعلیم بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور جہاد کے لیے نکلنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ تعلیم کے لیے انسان نکلے یا جہاد کے لیے نکلے، لازمی طور پر اس نکلنے کے لیے خود کو بہت ساری چیزوں سے فارغ کرنا پڑتا ہے، اور ان دونوں کاموں کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جہاد پر جائیں اور کچھ لوگ علم حاصل کریں۔ پھر یہ کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، یعنی شہر میں جو جہاد پر نہیں گئے، تو وہ لوگ تجارت کریں گے، اسی طرح سے زراعت کریں گے اور علم حاصل کریں گے، اور پھر یہ کہ کچھ لوگ جہاد کریں گے۔ تو جیسے ہی جہاد کرنے والے واپس آئیں گے تو جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اب وہ ان کو سکھائیں گے تاکہ سارے لوگوں کے پاس دین کا علم پہنچ جائے۔ تو یہاں اس آیت میں دین کا علم سیکھنے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ دین میں فقہ حاصل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر باریکی کو آپ پہلے جان لیں پھر پڑھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ چیز کی جائے گی تو اس سے عالم اور عوام کے درمیان بہت بڑا گیپ آ جائے گا، یعنی کمیونیکیشن گیپ کہہ لیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ اس سے علماء اپنی ایک الگ زندگی گزار رہے ہوں گے اور عوام ایک اپنی الگ زندگی گزار رہے ہوں گے، دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ آ جائے گا۔ تو دین کو بہت سادگی اور روح کے ساتھ لیا گیا ہے اور اسی سے ہی تربیت کی گئی ہے، الحمدللہ۔ تو دین میں تفقہ یہ ہے کہ احکامات الہی کو جاننا ہے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہے تاکہ لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اس کے نواہی سے بچیں۔ نواہی کیا چیز ہے؟ یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے
منع فرمایا ہے تو اس کے نواہی سے بچیں اور امر بالمعروف کریں یعنی نیکی کا حکم دیں. تو اس آیت میں 3 کام معلوم ہوتے ہیں. ایک تفقہ یعنی اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنا، غور و فکر کرنا، بصیرت پیدا کرنا، دین کو پراپرلی سیکھنا، اس میں جو امر و نواہی بتائے گئے ہیں اس کو سیکھنا. اور دوسرا کام قوم کو آگاہ کرنا. ٹھیک ہے جی، یعنی ان تک اب یہ بات پہنچانا کہ اللہ نے کیا احکامات دی ہیں، اور پھر یہ کہ نتائج پر نظر رکھنا کہ تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی. اب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی 2-3 اعتبار سے مفسرین تفسیر کرتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور ڈانٹ بیان کی گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے. آیت میں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھی، بلکہ ایک گروہ کی شرکت ہی کافی ہوگی. اور ان مفسرین کے نزدیک لیتفقہوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا گروہ ہے، یعنی ایک گروہ تو جہاد پہ چلا جائے گا اور دوسرا گروہ کیا کرے گا؟ دین کا علم حاصل کرے گا. اور جب مجاہدین واپس آئیں گے تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کیا جائے گا، انہیں ڈرایا جائے گا. پھر ایک اور تفسیر مفسرین اس کی یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے. اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی کیسے اس کو کیا جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت سے، ہر بڑے قبیلے سے کچھ لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں گے اور مدارس اور مراکز میں آ کر علم حاصل کریں گے، اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر واعظ و نصیحت کریں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امر و نواہی کا علم حاصل کرنا، جس سے اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے آیات میں ان دیہاتیوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور تھے، اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ کفر و نفاق میں بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اور اس کا سبب یہ بتایا گیا تھا کہ وہ علم دین سے ناواقف ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھاتے ہیں اس کو سیکھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا. اب یہ تو پاسبل نہیں تھا کہ سارے کے سارے دیہاتی جو ہے وہ اپنی اپنی آبادیوں کو چھوڑتے اور مدینہ سٹی میں آ کر بستے اور علم حاصل کرتے. تو اس چیز کا سلوشن بتایا گیا ہے کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے. یہاں اس مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے کہ ہر علاقے اور ہر قبیلے سے چند لوگ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے، وہاں رہ کر علم سیکھیں گے، اور پھر اپنی فیملیز کے پاس جائیں گے، اپنے قبائل کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ علم ٹرانسفر کریں گے. تو یہاں اس سلسلے میں جو باقاعدہ سسٹم بنانا ہے اس کی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ مختلف علاقوں سے قبائل کے نمائندے آئیں، مدینہ میں قیام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، اور جو اکابر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی تربیت سے فائدہ اٹھائیں، احکام دین کو سمجھیں، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر اس تعلیم کو عام کریں. تو دونوں اعتبار سے اس آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہوگا. اچھا، ایک اور بھی تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ اس آیت میں جہاد سے واپس پلٹنے والے غازیوں کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں. جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی اور غصہ ہے اس سے مسلمانوں کو آگاہ کریں. اب یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ غازیوں کی بات ہو رہی ہے جو جہاد میں گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ریٹرن ہوں، واپس آئیں اپنی فیملیز کے پاس، تو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، اور جہاد سے جو وہ پیچھے رہے ان کو اس گناہ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کا سبب ہے. اب آپ دیکھیے کہ منافقین جہاد سے پیچھے رہتے تھے، اور ان غازیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب ان منافقین کو بھی آپ بتائیں، ان کی تربیت کریں، یعنی دن رات آپ دعوت دین میں مصروف رہیں.
لوگوں کو جہاد کے لیے ابھاریں. اور جہاد پر جب وہ گئے تھے اور جو بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا تو اب وہ جہاد پر نہ جانے والوں کو ٹرانسفر کریں. جب انہوں نے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بتائیں کہ کیسے جہاد میں ہم گئے تھے تو اللہ کی مدد اس طرح سے ہمیں ملی، تاکہ لوگ جہاد کے لیے موٹیویٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس آیت کی 2-3 تفسیریں مفسرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے اسی لیے آپ کو اس کو واضح کیا تاکہ اب آپ اس آیت کو اچھے سے سمجھ سکیں. تو اس آیت میں 3 کام بتائے گئے. ایک، تفقہ، یعنی اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، سیکھنا ہے دین کو. اور دوسرا کام، قوم کو آگاہ کرنا ہے، اپنی قوم کو بھی احکام شریعت کو بتانا ہے. اور تیسرا کام، نتائج پر نظر رکھنی ہے کہ ہم جو بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ کتنا مؤثر ہو رہی ہے. دیکھیں، فرض عین ہے یہ کہ ہم صحیح عقائد کو سمجھیں، طہارت کے احکامات کو سمجھیں، جن چیزوں کا حرام اور حلال بتایا گیا ہے ان چیزوں کو جانیں کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے. پھر اسی طرح سے عبادات سے ریلیٹڈ جتنی بھی فقہ ہے اس کو سیکھیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اگر حج کرنا نصیب ہو تو حج کیسے کرنا ہے، روزوں کے فقہ کو سیکھیں. پھر اسی طرح سے معاملات وغیرہ کو بھی جانیں، اخلاقیات کیا ہیں اس کو بھی جانیں. یہ سب کچھ سیکھنا تمام مسلمان مرد اور عورت سب پر فرض ہے. اور جتنے بھی فرائض ہیں نا اس کے علم کو سیکھنا تو فرض عین ہے. پھر فرض کفایہ یہ ہے کہ دین کی باریکیوں کو کوئی سیکھے، اور یہ کام ہر مسلمان نہیں کر سکتا، کچھ لوگ ہی کریں گے. جب کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے کہ دین کی ایک ایک باریکی کو سیکھیں. آپ دیکھیں کتنے ہیں مفتی، کتنے ہیں عالم، ہر کوئی تو عالم نہیں ہوتا، لیکن جو فرائض کی فقہ ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ شادی شدہ ہیں اور تجربے کار ہیں، اپنی زندگی میچور طریقے سے گزار رہے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ اس تعلیم کو حاصل کر کے خود کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کے دین کو آگے پھیلا سکیں، کیونکہ وہ پڑھائی کے لیے وقت نکال سکتی ہیں. اور کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو علم اور تجربے میں اتنی پختہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے عمل سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں. ایک ایک بات بتانے سے وہ اس کام کو شروع کر سکتی ہیں. اتنی سہولت کے ساتھ وہ کام کریں کہ گھر والے بھی بیزار نہ ہوں. پھر یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو ہم سب پہچانیں. ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوالٹیز کے بارے میں ہی نہیں پتا. ہم دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہیں بتاؤ میرے اندر کیا خوبی ہے، اور جب ہم اپنی کوالٹیز کو جان لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کام کیسے شروع کریں. تو جناب آپ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں، آگے لوگوں کو بتائیں. اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ سارے قرآن سے گزر جائیں گے پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک چیز سیکھیں، لوگوں کو بتائیں. اس بات کا بالکل بھی انتظار نہ کریں کہ پورا قرآن پڑھ لیں گے جی ہم عمل میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے. بہت تھوڑے لوگوں سے شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوں جن کو آپ بتائیں، کیونکہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہوں تو ہی ہم دین کا کام کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کے پاس کوئی ایک بھی ہے نا جو دین سیکھنا چاہتا ہے، اس سے شروع کریں. پھر یہ کہ سیلف موٹیویٹڈ رہیں، یعنی اپنے آپ میں متحرک رہیں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو کوئی اور کر لے گا. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دین کا کام لینا ہی لینا ہے. اگر میں نہیں کروں گی تو کوئی اور لے لے گا. اور چھوٹا کام کوئی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اچھا اتنا چھوٹا کام میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. سب کاموں کو خوشی سے کریں. کوئی کام چھوٹا ہے بڑا ہے سب کو بڑا ہی سمجھیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک ٹیشو پیپر بھی مدرسے سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا نا، یہ بھی چھوٹا کام نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ اس کو بھی ویلیو کریں گے کیونکہ اللہ بڑا قدردان ہے. پھر یہ کہ اگر ہمارے اندر دین کی روح نہیں، ہم نے اس کو روحانیت کے ساتھ نہیں لیا، تو پھر ہم اپنی قوم کو نہیں بتا سکتے. یہ جو دوسرا کام ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ کام پھر ہم نہیں کر سکتے. دین کو روحانیت کے ساتھ لینا ہے، ڈیپتھ کے ساتھ لینا ہے. ڈیپتھ کے ساتھ لینا ہے مطلب اندر ایبزارب کرنا ہے، جذب کرنا ہے. جب آپ دین کو جذب کریں گے تو ڈیفینیٹلی عمل
جنریٹ ہوگا، اور وہ لوگوں کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اور ینگسٹرز تو بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہوتے ہیں کہ اتنی جوان عمر میں وہ دین پر عمل کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے وہ موٹیویشنز ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہماری نیتیں اس کام میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ اللہ کے لیے جو بھی میں کام کروں گی، جو بھی کام ملے میں سارے کام کروں گی، بس اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ کے لیے خالص ہونا، کتنی بار یہ بات پڑھ چکے ہم، اور آپ کو کئی بار میں یہ بتا چکی ہوں کہ اللہ کے لیے خالص ہونا یہ بڑا ہی مشکل عمل ہے. تو اسی لیے ہر دفعہ اپنی نیتوں کو ہم نے ٹٹولتے رہنا ہے کہ میں اللہ کے لیے خالص ہوں یا نہیں. اور اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ ہی ہم سب عہد کر لیں، وعدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ قطرہ قطرہ ہی صحیح اللہ تیرے دین کا کام کرتی رہوں گی. اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یہ کام کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر. میری نیت ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک یہ کام کرتی رہوں. اور پھر یہ کہ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے چنا ہے ہمیں کہ ہم اس کام کو کریں. بہت سارے لوگوں کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس لمیٹڈ سورسز ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل دور میں، اس فتنے کے دور میں کتنے بہترین کام پہ لگا دیا. الحمدللہ. تو ہم سب نے دیکھنا ہے ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں. اچھا، دوسروں کی نکالی سے بھی بچیں، خود کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو کچھ صحابہ محدث صحابہ تھے، کچھ صحابہ سپہ سالار صحابہ تھے. اب ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتی ہوں. ابو ہریرہ کون تھے؟ محدث صحابہ تھے. انہوں نے اکیڈمیکلی اپنے آپ کو آگے بڑھایا، علمی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، اور 5000 سے زائد روایات ان سے مروی ہیں. غیر معمولی قوت حافظہ تھا، بہت جلدی ہر بات کو یاد کر لیتے تھے. تو انہوں نے اپنی اس کوالٹی کو پہچانا اور اس فیلڈ میں آگے بڑھے، کیونکہ علم کے لیے اچھا حافظہ بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 احادیث روایت کی، زیادہ نہیں کی، لیکن فوجی تدبیروں میں ایکسپرٹ تھے، جرنیل صحابہ تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدے میں جڑا ہوا ہے. تو ہم سب نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ علم کا برتن ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین کامنٹس دیے کہ جو بھی علم میں بتاتا ہوں ابو ہریرہ اس کو اپنے برتن میں بھر لیتا ہے. تو ابو ہریرہ علم کا برتن ہے. یہ بات سیر اعلام النبلہ میں آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہر شخص مختلف ہے. میں ایک ماں ہوں اور میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ. میں دیکھتی ہوں کہ ہر بچہ مختلف ہے، ہر بچے میں مختلف کوالٹیز ہیں، اور ہم بچوں کو آپس میں کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بڑے بھائی میں یہ خوبی ہے تو تم میں کیوں نہیں. نہیں، ہر انسان میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں. ایز ماں بھی ہم اس چیز کو جانتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی اسی راستے میں لگائیں جیسی ان میں خوبیاں ہیں. کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا بیان کر سکتا ہے، کوئی اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی ہم نے اسی اعتبار سے آگے بڑھانا ہے کہ دیکھو بیٹا مجھے تمہارے اندر یہ خوبی نظر آتی ہے، تم اس میں آگے بڑھو. تو ہمیں اپنی اولادوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے، ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے. اب آپ دیکھیے 30,000 کا لشکر تبوک کے لیے گیا تھا. 30,000 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا سیکھ سکتے تھے. جنگ کے دوران اس طرح سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی جو انہوں نے سیکھا ان غازیوں کو کیا کہا گیا کہ آ کر اپنی فیملیز کو بتائیں،
اپنے قبائل کو بتائیں. اور پھر جو جنگ میں نہیں گیا ان کو کہا گیا کہ باقاعدہ علم حاصل کریں. جب یہ غازی واپس آئیں گے تو جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ ان غازیوں سے شیئر کریں. پھر یہ کہ جو لوگ مدینہ کی بارڈر پہ رہتے ہیں یا دنیا میں کہیں اور رہتے ہیں، لوگ وہاں سے ٹریول کر کے ان جگہوں پر جائیں جہاں علمی مراکز ہیں، پھر اپنے علم کو مکمل کر کے اپنے علاقوں میں جائیں اور اپنی فیملیز کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنی بستی کے لوگوں کو بتائیں. اسی سے ہی علم پھیلے گا نا. اوورآل آپ دیکھیے تو اس آیت میں علم کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سارے لوگ روز نہیں آتے تھے، بلکہ اپنی اپنی باریاں باندھ رکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری باندھ رکھی تھی کہ ایک دن حضرت عمر جاتے تھے اور دوسرے دن انصاری صحابہ جاتے تھے، اور دونوں شام میں مل کر اس علم کو شیئر کر لیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ دونوں کے علم میں اضافہ ہو رہا تھا اور دونوں اپنی اپنی دیگر رسپانسبلٹیز کو بھی پورا کر پاتے تھے. اب جیسے ماشاءاللہ آپ سب لوگ ہیں، آئے ہیں نا مدرسے، لیکن آپ کے فیملی ممبرز تو گھروں میں ہیں. انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا کہ آپ نکلیں، ساری فیملی تو نہیں آ سکتی. اسی لیے کچھ مہاجر ہوتے ہیں، کچھ انصار ہوتے ہیں. تو آپ نکلے ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ سیکھیں، گھر جا کے اپنی فیملیز کو سکھائیں. اب اگر آپ یہ علم اپنے تک رکھ لیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ کی فیملیز کو کیا فائدہ ہوا. تو خلاصہ کیا ہے پھر اس آیت کا کہ کچھ گاؤں کے لوگ شہروں میں آئیں، علم حاصل کریں. اور اس وقت کے لوگ چونکہ مدینہ کی بارڈر میں رہتے تھے تو مدینہ کے بارڈر پر رہنے والے دیہاتیوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آئیں مدینہ سٹی میں آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، پھر دوبارہ اپنے گاؤں جا کر لوگوں کو سکھائیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو جہاد پر جائیں وہاں کے حوادث اور حاصل ہونے والی جو بھی برکتیں ہیں اس کو آگے شیئر کریں، اور وہاں اس ٹریولنگ میں جو بھی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اس کو آ کر شیئر کریں. کن سے؟ جو جہاد پر نہیں گئے. پھر یہ کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہر جہاد فرض عین نہیں ہوتا. صحیح، کچھ ہی جہاد ایسے ہوتے ہیں جو فرض عین پر چلے جاتے ہیں اور اس میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہر کسی کو نکلنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جہاد کرنا فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ بھی اس کو کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. البتہ اگر اسلامی حکومت یہ اعلان کرے کہ سب کو نکلنا ہے تو پھر وہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو نہ نکلے پھر اس پر گناہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت بہت اہم ہے. سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت ہے، اسی طرح سے دین کی تعلیم کے لیے نہ نکلنا بھی ہلاکت ہے. اور چاہے جہاد پر کوئی جائے، چاہے کوئی علم حاصل کرنے جائے، دونوں کام ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے فارغ کرنا ہی پڑے گا، تبھی آپ یہ کام کر سکیں گے. اور دونوں کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گھروں میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں. کون بچ جائیں؟ جنہوں نے علم نہیں سیکھا تھا، جب وہ علم سیکھیں گے تو بچ جائیں. اور جو بھی علم سکھانے والا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی مانیٹر کرے کہ جو بھی وہ تبلیغ کر رہا ہے اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. تو اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
جی تو واضح ہے یہ آیت، کیا بات ہو رہی ہے اس میں؟ کوئی بتائے گا کس چیز کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے؟ علم کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے. اور کیا سارے کے سارے لوگوں کو جہاد پر نکل جانا چاہیے؟ اگر جہاد فرض عین ہے تو نکلنا پڑے گا، لیکن اگر جہاد ایسی سچویشن میں ہو رہا ہے کہ فرض کفایہ ہے تو کچھ لوگ بھی نکلیں گے تو سب کی طرف سے نکلنا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس آیت کی ایک اور تلاوت سن لیتے ہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اب آپ سب کو ایک ٹاسک مل گیا ہے کہ آپ جو سیکھتے جا رہے ہیں وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے انشاءاللہ تعالی بہت چینج آئے گا. جب آپ اپنی فیملی ممبرز کو بھی یہ علم شیئر کریں گے تو آپ کے اور ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں رہے گا. اگر آپ نے شیئرنگ نہ کی اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی زندگی میں تو بہت بڑا چینج آ جائے گا، لیکن آپ کی فیملی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ اور عمل کا گیپ آ جائے گا کہ پھر بہت افسوس ہوگا. تو جتنا سیکھتے جا رہے ہیں، بے شک ایک کلاس کی طرح تو آپ اپنی فیملی سے شیئر نہیں کر سکتے، تھوڑی تھوڑی بات بتائیں، تھوڑی تھوڑی شیئرنگ کریں. اور جب آپ تفسیر کی ری لسننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر موقع ملے تو بڑی آواز میں لگا دیں. اگر کوئی اریٹیٹ نہ ہو رہا ہو تو چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی کے کان میں چلی جائے گی. ایون جو چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے بھی بیک آف مائنڈ میں یعنی تحت شعور میں بات چلی جائے گی. انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کر کے دیکھیں اس کو. اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ میں پورا قرآن پڑھ لوں گی، میں عمل میں کامل ہو جاؤں گی تب میں بتاؤں گی، کیونکہ میں عمل میں خود بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں، میں لوگوں کو بتاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، یہ نہ سوچیں. جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بتائیں. اور اگر کوئی یہ کہے آپ کو سامنے کہ آپ پہلے خود تو پورا عمل کر لو پھر بتانا، تو آپ یہ کہیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو میں کہاں یہ ساری آیتیں سیکھنے کا انتظار کروں؟ پھر ہم میں سے کس کو کنفرم ہے کہ ہم قرآن پڑھنے تک زندہ رہیں گے؟ ہمیں تو نہیں پتا یہ بات. تو جتنی زندگی ہے، آج کا دن ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کے لیے بتائیں لوگوں کو تاکہ چینجز آئیں. آپ دیکھیں جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے ایکٹیو ہیں، اور جو لوگ قرآن و سنت پہ ہیں ان کا ایکٹیو نہ ہونا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بدعتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، شرک عام ہوتا جا رہا ہے. جب قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ بھی اتنے ہی ایکٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ چینج آئے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ نے اپنے علم کو شیئر کرنا ہے انشاءاللہ.